حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے خوشی غمی ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو سہارا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرما کر کے رو پڑتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی اور بھی تو بیویاں ہیں، آپ ان کو زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا، فرمایا عائشہ تم اس حال میں آئی ہو جس حال میں کچھ خوشحالی تھی، اور حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو اس حال میں مجھے ملی تھی جب پریشانی تھی، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا اور کوئی صبر کی تلقین کرنے والا نہیں تھا۔ جب آزمائشیں آئیں اور وحی اترتی تھی تو میں جب آتا تھا تو پریشان ہوتا بھی یہ کیا ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ آپ تو بیووں کو سہارا دیتے ہیں، یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور تسلیاں دیتی تھی، صبر کی تلقین کرتی تھی، کوشش کرتی تھی۔ تو وہ تو ان دنوں کے اندر بھی وہ میری ساتھ تھی، اس لیے ان کی سہیلی بھی کوئی آ جاتی تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن زیادہ بنواتے، شوربہ زیادہ رکھوا لیتے، ان کی بھی خدمت کرنی ہے کہ ان کی سہیلی آئی ہوئی ہے، بہت زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، وصال ہوا، اس دنیا سے چلی گئیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی تھی، تو وہ بڑی رویا کرتی تھی۔ حضرت حسین بھی ان کے بیٹے تھے، حضرت حسن بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت حسن و حسین انہی کی اولاد سے چلے تھے، لیکن جتنی بھی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جو والدہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ان سے ہوئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ ہی کی اولاد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم تھے، طیب، طاہر تھے، عبداللہ تھے، اور اسی طریقے سے ایک بیٹے ابراہیم تھے، وہ ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے ہیں ایک بیٹے۔ باقی جتنی بیٹیاں، 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، حضرت ام کلثوم بھی ہیں، حضرت رقیہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی ہیں، تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ بیٹے بھی ہو گئے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پریشان رہنے لگیں کہ میری والدہ تو اس دنیا سے چلی گئی، کچھ کھاتی پیتی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اب کیا کروں۔ ایک مرتبہ پوچھا بیٹی خیر ہے، کیوں نہیں کھاتی پیتی، کیوں پریشان ہو، کیوں اداس ہو، کیوں غمگین ہو؟ بیٹی بھی بڑی لاڈلی تھی، جب سفر پہ آپ جاتے تھے تو پہلے بیٹی کے گھر جاتے تھے، آخر میں بلکہ جاتے تھے اس سے ہو کر کے پھر سفر پہ تشریف لے جاتے، جب واپس آتے تھے پھر بھی پہلے بیٹی کے گھر، اور بیٹی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی آپ کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کرتے تھے۔ تو بڑا لاڈ پیار تھا باپ میں بیٹی میں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا بیٹی کیوں اداس ہو اتنا، کیوں غمگین ہو، کہنے لگی مجھے میری والدہ کی فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی۔ تو حضرت جبریل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہوگی۔ تو حضرت جبریل نے بھی اس وقت بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب معراج کی رات سفر فرمایا تھا اس وقت بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا اونچا محل ہے، اور اس کے اندر حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گھر والی تھی وہ حضرت اسحاق کی والدہ، اور حضرت مریم ان کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جنت کے اندر خوش ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ وہ تو جنت کے عالی شان محل کے اندر ہیں، حضرت سارہ حضرت مریم کے ساتھ ہیں، خوش ہیں، تو پھر جا کر کے ان کو تسلی ہوئی اور خوش ہوئی، اور جا کر کے پھر کچھ کھانا پینا کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے اس دین کی وجہ سے بھی بڑی قربانیاں پیش کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہوں یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، بھوک کو کاٹا، تکلیفوں کو کاٹا، پریشانیوں کو کاٹا، مصیبتوں کو جھیلا، لیکن برداشت کیا، اور اس دین کی وجہ سے اسی دین کے ساتھ جمے رہے، لگے رہے، ثابت قدمی اختیار کی۔ اللہ نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج دین ہم تک صحیح سلامت پہنچایا، اور جتنا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، عمل کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اتنا ہی ہمارا فائدہ، ہماری دنیا بھی، ہماری آخرت بھی اچھی ہے۔ اللہ سے ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔